حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ان میں سے سب سے پہلی وہ عورت ہے جو شوہر کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دیتی ہو، اپنے نان نفقے کا طلب اس کی استطاعت سے بڑھ کر کرتی ہو، تو ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری وہ عورت ہے جو غیر مردوں سے پردہ نہیں کرتی ہے اور بند سور کر گھر سے نکلتی ہو بے پردہ، تو ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ تیسری عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بد زبان و بد کلام ہے، شوہر کے سامنے زبان درازی اور فحش گوئی سے پیش آتی ہے، اگر شوہر غائب ہو تو نفس کی حفاظت نہیں کرتی ہے، اور اگر شوہر موجود ہو تو زبان درازی سے اس کو تنگ کرتی ہے، تو ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ چوتھی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی وہ عورت ہے جس کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، اس کو نماز روزہ احکام الہی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، نہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور نہ شوہر کی فرما برداری، کچھ بھی اس کو پتہ نہ ہو، صرف کھانے پینے کے علاوہ اپنے پیٹ کے علاوہ کچھ بھی اس کو فرق نہیں پڑتا ہو۔ بس اگر عورت ایسی صفات میں موجود ہو اور گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے، تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ملعونہ ہے اور جہنم والوں میں سے ہے۔ یہ 4 عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان تھے، بہت زیادہ غمگین تھے اور رو رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، کہ وہ کیا حال ہے جس نے آپ کو رلا دیا، آپ اتنے پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس رات مجھے معراج ہوئی، اللہ رب العزت نے مجھے معراج پہ بلایا، تو میں نے اپنے امت کی عورتوں کو دیکھا کہ ان کو مختلف قسم کے عذاب ہو رہے تھے، تو میں ان کی عذاب کو دیکھ کر اتنا غمگین اور پریشان ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹک رہی تھی، اس کو عذاب ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بالوں سے لٹک رہی تھی اور اس کا دماغ جوش میں ابل رہا تھا، اور ایک دوسری عورت میں نے دیکھی جو اپنے زبان سے لٹک رہی تھی اور گرم کھلتا ہوا پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، اور تیسری عورت جو میں نے دیکھی جس کی ٹانگیں چھاتیوں سے اور ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے مضبوط قسم کے، اور چوتھی عورت دیکھی جو اپنے پستانوں سے لٹک رہی تھی، اور ایک 5ویں عورت کو جو دیکھا تو اس کا سر تو خنزیر کا سر تھا اور باقی جسم گدھے جیسا تھا، اس پر 1000 بار عذاب کے انواع اتر رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ اور 6ٹھی عورت جو میں نے دیکھی تو وہ کتے کی صورت میں تھی، اس کا شکل و صورت جو تھا وہ کتے کی طرح تھا، اور آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر اس کے پخانے کی جگہ سے نکل رہی تھی، اور فرشتے آگ کے ہتھوڑوں سے اس کے سر پر مارتے جا رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، میرے محبوب، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک، ان عورتوں کے اعمال کے متعلق ہمیں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لخت جگر، اے بیٹی، جو عورت اپنے بالوں سے لٹک رہی تھی، یہ ایسی عورت تھی جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو چھپاتی نہیں تھی، اور جو عورت زبان سے لٹکی ہوئی تھی تو وہ اپنے شوہر کو زبان درازی سے ایذا پہنچاتی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے زبان سے لٹک رہی تھی، اور وہ عورت جو پستانوں اور چھاتیوں سے لٹکی ہوئی تھی تو یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے بستر کو خراب کرتی تھی، اپنے نفس
کی حفاظت نہیں کرتی تھی شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں، اس وجہ سے وہ اپنے بستانوں اور چھاتیوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ اور وہ عورت جس کے ہاتھ پیشانی سے اور ٹانگیں چھاتیوں سے بندھی ہوئی تھی اور اس پر سانپ مسلط تھے اور بچھو اس کے اوپر مسلط تھے، تو یہ وہ عورت تھی جو جنابت اور حیض کی حالت میں غسل نہیں کرتی تھی، گندی میلی کچیلی رہتی تھی اور نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ اور وہ عورت جس کا سر خنزیر کا اور باقی جسم گدھے جیسا تھا، یہ چغل خور عورت تھی، جھوٹی عورت تھی۔ اور وہ عورت جو کتے کی صورت میں تھی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر اس کے پاخانے کی جگہ سے نکل رہی تھی، تو یہ دنیا میں نیکی کر کے جتلانے والی عورت تھی، نیکی کر کے بتاتی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو احسان جتلانا اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے، تو یہ احسان جتلانے والی عورت تھی۔ تو اس وجہ سے ان عورتوں کے عذاب کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ان قسم کے وعیدوں کے مستحق نہ بنیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حبیب کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔